جو قابیل تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے زمین میں، اور حابیل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی نا اس کا موقف صحیح ہوگا۔ آسمان سے آگ آئی، اس مینڈے کو کھا لے گئی اور کھیتی کو کچھ نہیں کیا۔ تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی کھیتی والے کی، اور حابیل کی قبول ہو گئی۔ یہ انسانیت کا پہلا قتل تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بھی کسی کو ظلمن قتل کیا جاتا ہے نا تو آدم کے اس بیٹے پہ بھی اس کا وبال پڑتا ہے، کیونکہ اس نے وہ بات شروع کی تھی۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک یہ چھوٹا گناہ ہے، اور ایک مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ جنابی بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ ہاں جی بھائی، اگلا سوال ہے، ہم نے بچپن سے ایک واقعہ سن رکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، قابیل علیہ السلام اور حابیل علیہ السلام۔ ان دونوں بیٹوں کا کسی بات پر اختلاف ہوا تو قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، اور وہ انسانیت کی تاریخ میں پہلا قتل تھا۔ مہربانی فرما کر اس قتل کی وجوہات اور تفصیلات بیان فرما دیں، شکریہ۔ دیکھیں یہ لوگوں کے لیے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جو کہ کامن ہے بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل اور حابیل کا نام تو قرآن و سنت میں نہیں ملتا، ہمارے پرانے مفسرین نے استعمال کیا ہے۔ قرآن میں تو آیا کہ آدم کے دو بیٹے، اسی طریقے سے احادیث میں بھی بخاری مسلم میں ہی آیا آدم کے دو بیٹے۔ البتہ اگر آپ موجودہ کے دور میں کتاب مقدس اٹھائیں جس کے اندر تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی، اور کئی انبیاء کے صاحب بھی ظاہر ٹیمپرڈ فارم کے اندر، تو اس میں جو پہلا چیپٹر ہے نا آپ کو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، جس کو یہود و نصارہ دونوں مانتے ہیں، پیدائش کا چیپٹر، تو اس میں آپ کو شروع میں یہ قابیل اور حابیل کا واقعہ مل جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور اس طریقے سے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا۔ باقی جو اس کی ریزن بیان کی جاتی ہے وہ قتل کیوں ہوا، وہ ریزن تورات میں بھی اس طریقے سے نہیں ملتی جو پبلک کے اندر مشہور ہے۔ جو پبلک میں مشہور ہے اسرائیلی روایتوں کی وجہ سے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، نہ وہ مسلمانوں کے ہاں کو روایت ملتی ہے، نہ تورات کے اندر ہے۔ ہو سکتا ہے اسرائیلی روایتیں ہوں، تورات میں بھی اس طریقے سے واقعہ نہیں آیا، جنرل واقعہ ہے جو قرآن میں ہے اسی طریقے سے جنرل واقعہ۔ تورات میں ذرا زیادہ ڈیٹیل آئی ہے۔ مشہور یہی کیا ہوا انہوں نے کہ جی وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ایک گھر، ان کے گھر جوڑا صبح کے وقت پیدا ہوتا تھا، لڑکی اور لڑکا، اور ایک شام کے وقت۔ تو جو صبح والا لڑکا ہوتا تھا اس کا نکاح شام والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا، اور شام والا جو لڑکا ہے اس کا نکاح صبح والی لڑکی کے ساتھ کروایا جاتا تھا۔ شروع میں جب انسانی نسل کو اللہ نے چلانا تھا، بعد میں تو باہم رشتے آ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو جب رشتے کی باری آئی تو قابیل نے کہا نہیں میں تو اس کے ساتھ ہی نکاح کروں گا، اور اللہ کے حکم کو توڑنے کی کوشش، یعنی اسرائیلی روایت میں آپ کو بیان کروں۔ اس کے اوپر پھر ان کے درمیان ٹھن گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہے نا وہ قرآن میں بھی ہے، تورات کے اندر بھی ہے، کہ دونوں نے اللہ کے حضور اپنی نظر پیش کی۔ یہ آپ کو پورا واقعہ جو ہے نا سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک مل جائے گا، وہ آپ پڑھ لیجیے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک۔ تو تورات میں یہ ملتا ہے کہ جو قابیل تھے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے زمین میں، اور حابیل جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اللہ کے حضور قربانی پیش کریں گے، جس کی قربانی قبول ہو گئی نا اس کا موقف صحیح ہوگا۔ تو جو کسان تھا ظاہر ہے اس نے اپنی کھیتی پیش کرنی تھی، اس نے وہ اللہ کے سامنے پیش کی، اور حابیل جو تھا اس نے جو بھیڑ بکریاں یا مینڈا جو پالا تھا وہ دے دیا۔ وہ کہتے ہیں وہی مینڈا تھا جو اللہ نے اٹھا کے رکھ لیا، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ جو حضرت اسحاق کے لیے نازل ہوا بقول ان کے، اور ہمارے نزدیک حضرت اسماعیل کے لیے وہی مینڈا اتارا گیا تھا۔ تو سورہ ال عمران میں بھی آتا ہے کہ اگلے زمانوں میں بنی اسرائیل میں یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قربانی اس طرح قبول کرتا تھا کہ آسمان سے ایک بجلی گرتی تھی، آگ کھا جاتی تھی۔ جس کو آگ کھا جائے یہ قبولیت کی دلیل، یہ سورہ ال عمران میں ملتا ہے۔ ایون مال غنیمت کو جنگوں میں جو لوٹتے تھے نا وہ لا کے رکھتے تھے، آگ آگے ختم کر دیتے تھے۔ اس لیے بخاری مسلم میں ہے نا کہ اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ مال غنیمت حلال کر دیا جو اگلوں کے لیے نہیں تھا۔ اس امت میں آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں وہ مال غنیمت۔ To be continued.